ले व्यूअर्स, अभी मरीम नवाज साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उन्होंने साकिब निसार साहब को नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सज़ा हुई है उस साजिश का सबसे बड़ा मोहरा करार दिया। और उन्होंने 5 के करीब शहादतें दे के बताया कि जी 5 गवाहियाँ जो हैं वो तो जुडिशरी के अंदर से ही आ गई हैं। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो मरीम नवाज साहिबा और नून लीग चाहती क्या है इस सारे मामले में, साजिश अदलिया के खिलाफ हो रही है या वो समझते हैं राइटफुली कि अदलिया ने उनके खिलाफ साजिश की और अब वो अपना नाम क्लियर करना चाह रहे हैं। एक तो ये इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट। दूसरा इशू ये है कि जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने मुझसे बात करते हुए मुझे खुद बताया कि एक दफ़ा एक ऐसा बेंच जिसमें साकिब निसार साहब भी मौजूद थे, उस बेंच के फैसले, उस अदलिया के फैसले कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे और उसके बाद उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती को बीच में डालना पड़ा, जिसने आके अदलिया के ऊपर से वो जो दबाव था, जिसके ज़रिए से मुशर्रफ साहब के खिलाफ फैसले हो रहे थे, उस दबाव को हटाया। वो शख्सियत कौन थी और साकिब निसार साहब का क्या ताल्लुक था उस बेंच से, और वो बेंच था क्या, इस पर भी मैं आप ज़रूर बात करूंगा। लेकिन परवेज मुशर्रफ साहब की ये गवाही है तो अपने हक में, लेकिन इनडायरेक्टली ये नून लीग जो है उसको अपने हक में भी यूज़ कर रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये उस बेंच में भी साकिब निसार साहब थे जिन्होंने, जिसके मुतालिक परवेज मुशर्रफ साहब कह रहे हैं कि कॉन्ट्रोवर्शियल बेंच था, या बल्कि उनके एग्जैक्ट अल्फाज जो आपको मैं बता दूंगा, सुनवाऊंगा, बताने की कोशिश करूंगा जो उन्होंने मुझे बताए और जो मैंने उनसे सवाल पूछा और उन्होंने उसके क्या जवाब दिए। लेकिन ये बात तय है कि मुशर्रफ साहब का ये इल्ज़ाम ज़रूर था कि साकिब निसार साहब जिस बेंच का हिस्सा हैं वो बेंच के फैसले कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे, बायस्ड हो रहे थे, बेंच पे प्रेशर था और उस प्रेशर को फिर एक बंदे ने हटाया जिसका नाम मैं आपको अगेन मैंने बताऊंगा। मरीम नवाज साहिबा और नून लीग ने जो है वो मुल्क को दो हिस्सों में डिवाइड करने जा रहे हैं। और पॉलिटिकली अगर आप मुल्क को दो हिस्सों में डिवाइड करें, हमने देखा माजी में भुट्टो एंटी भुट्टो वोट, उसके बाद आज भी प्रो नवाज एंटी नवाज हो सकता है। लेकिन सियासी लिहाज से मुल्क को डिवाइड करना और बात है, और अदालत जैसे अहम तरीन सेंक्टिटी वाले इदारे के ऊपर अगर आप कौम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, या नून लीग एक तरफ अपने वोटर्स को बिल्कुल टोटली एक तरफ ले जाए अगेंस्ट जुडिशरी, ये इस मुल्क की डेमोक्रेसी और इस मुल्क के अदालती निज़ाम के लिए बहुत अलार्मिंग बात है। लेकिन लग मुझे ये रहा आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कि वो हर सूरत में नवाज शरीफ साहब और अपना नाम क्लियर करने के लिए पूरी जुडिशरी को जो है वो कंट्रोवर्शियल करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि साकिब निसार साहब की आवाज़ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी आवाज़ है, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन आज जैसे कि मरीम नवाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठीक है, कुछ हुकूमत नवाज सेमी गवर्नमेंट चैनल्स जो थे उन्होंने वो बनाई पूरी टाइमलाइन जिसमें दिखाया कि किस किस जलसे से साकिब निसार साहब के ये ऑडियो उठाई गई है। लेकिन उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात जो मरीम नवाज ने कही कि 2 से 3 जुमले जो है वो भी बता दें कि साकिब निसार साहब की आवाज़ के, अगर आपने ये मान तो लिया है कि साकिब निसार साहब की आवाज़ है, इन जलसों से ली गई है, लेकिन फिर ये भी बताएं कि ये जुमले कहाँ से लिए गए, क्योंकि ये जुमले हुकूमत नवाज चैनल्स ने नहीं प्रेजेंट किए या हुकूमत सपोर्टिव चैनल्स ने। और वो जुमले थे जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी दबाव बहुत है, नवाज शरीफ साहब को जो है वो जेल भेजना ही भेजना है, खान साहब को लाना ही लाना है। ये तमाम जुमले जो थे वो कह रहे हैं कि वो कहाँ पर हैं, क्योंकि साकिब निसार की आवाज़ तो फिर तय होगी कि है, चाहे उन टोटो में थी जो उन चैनल्स ने दिखाए या फिर ये वाली। तो ये नहीं हो सकता कि वो वाली सही आवाज़ है और ये वाली आवाज़ सही नहीं है, इसको भी तलाश किया जाए। इसकी बेस के ऊपर वो 5 गवाहियाँ उन्होंने बताई कि जैसे कि अरशद मलिक साहब की गवाही आ चुकी है, सिद्दीकी साहब की गवाही आ चुकी है, राना शमीम साहब की गवाही आ चुकी है, और साकिब निसार साहब की जो कंट्रोवर्शियल मुबैना ऑडियो चल रही है। मुल्क को डिवाइड करने की जहाँ तक बात है, कल मेरे ही प्रोग्राम में अली अहमद कुर्द साहब ये बता रहे थे कि वो अदलिया को आज़ाद नहीं समझते, अदलिया प्रेशर में काम कर रही है, वो नवाज शरीफ को सज़ा याफ्ता नहीं समझते। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कुर्द साहब ने मुझे दी कल, कि उन जैसा लॉयर जो साबिक सदर रहे सुप्रीम कोर्ट बार के, जिन्होंने इतनी बड़ी अदलिया की आज़ादी की मूवमेंट चलाई मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट, वो भी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सज़ा याफ्ता नहीं है, क्योंकि इन्हीं मरीम नवाज साहिबा की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका जो परसेप्शन है नून लीग का, उनकी पेश करदा गवाहियों की रोशनी में, कि सिद्दीकी साहब ने जो गवाही दी और बाकी जजेस ने जो गवाही दी, एक्स जजेस ने। तो अली अहमद कुर्द जैसा बंदा जब ये कहे कि नवाज शरीफ साहब सज़ा याफ्ता नहीं है, उनके साथ नाजायज़ काम हुआ है, तो आप इस मुल्क को डिवाइड करने जा रहे हैं, इस मुल्क को तकसीम करने जा रहे हैं, सियासी लिहाज से नहीं, सियासी मकासद के लिए अदलिया जैसे इदारे के ऊपर। लेकिन अगेन सवाल फिर ये उठता है कि गलती और गुनाह किसका है? क्या नवाज शरीफ को नाजायज़ सज़ा दी गई? क्या अकामा के मेरिट के ऊपर, पनामा के मेरिट के ऊपर अकामा पर सज़ा दे दी गई? ये बात गलत थी। एहतसाब अदालत के जजेस को जो है इन्फ्लुएंस किया गया, ये बात गलत थी। अलबत्ता अभी एक वीडियो भी आ रही है अनकरीब लंदन से, जिसके अंदर अरशद मलिक साहब जो है वो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नवाज शरीफ साहब के साथ पाए जाएंगे और अपने गुनाहों की मुबैना माफ़ी मांगने होंगे।
اس کے بعد ایک سینما اسکوپ فلم آئے گی. سب سے سینما اسکوپ پرانے لوگوں کو پتہ ہے, پہلے فلم چلتی تھی اسکرین کے آدھے حصے میں, اور اس کے بعد پھر فلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا کہ سینما اسکوپ فلم. اس کا مطلب ہے کہ فل اسکرین پہ مزہ آئے دیکھنے والے کو. وہ ابھی وہ فلم آنے والی ہے. قوم کو پتہ ہو گیا جی, ہر چیز کا پتہ ہو گیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں بھی آئیں گی. کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے, کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے, کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے, کوئی کدھر گما ہوا ہے. کیا یار ہماری قوم کا کیریکٹر کیا ہے؟ فلم کا ڈائریکٹر کون ہے؟ تو اس ملک کی ڈویژن جو ہوئی ہے عدالتی نظام کے اوپر اور جو ہونے جا رہی ہے, یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے. مجھے نہیں پتا اسے کون سٹاپ کرے گا. ہوتا تو بیسٹ تو یہی ہوتا کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے گلزار صاحب, وہ ان تمام گواہیوں کے اوپر ججز کی جو تھی اس کے اندر تمام کنسرن پارٹیز کو بلاتے, جن پہ الزام لگ رہا ہے ان کو بھی بلا لیتے, ان کا بھی بیان لے لیتے, جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کو بھی بلا لیتے, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. لیکن یہ ہوا نہیں. حکومت اگرچہ ثاقب نثار صاحب کے ڈیفینس میں آئی ہوئی ہے, وہ ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے, لیکن حکومت سے ابھی تک یہ توفیق نہیں ہو پائی کہ وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے یا کورٹ میں کیس فائل کرے سپریم کورٹ میں, اور کہے کہ جناب یہ ہم عدالتی اداروں کے اوپر حملے ہیں, ان ججز کی ٹیسٹیمنیز جو ہیں ان کے اوپر ہیئرنگ کی جائے, ان کا فیصلہ کیا جائے, خاص طور پر ثاقب نثار صاحب کی آڈیو کے اوپر کیا جائے. تو آج مجھے لگا ایسے کہ مریم نواز صاحبہ ایک بہت اگریسو ٹول لے رہی ہیں, لیڈ لے رہی ہیں, جس کے اندر انہوں نے اپنے والد صاحب کو ہر صورت میں پولیٹیکلی وائبل کرنا ہے, پولیٹیکلی انہوں نے ان کو ثابت کرنا ہے کہ وہ معصوم ہے. اس کے لیے عدلیہ کی سینکٹیٹی جو ہے وہ تباہ ہوگی, برباد بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کو اس سے کوئی غرض نہیں, کیونکہ آبویسلی پاور کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے اور یہ جواز بن جاتا ہے. لیکن سب سے حیران کن جو بات ہے, جب میں تاریخ کے دریچوں میں دیکھتا ہوں تو مشرف صاحب کی ایک گواہی نظر آتی ہے. اور مشرف صاحب, یہ اس زمانے کی بات ہے جب ان کو کورٹ نے, اعلیٰ عدلیہ نے باہر جانے کی پرمیشن دے دی, اور میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جی یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کسی ڈیل کے ذریعے باہر گئے, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ اس وقت تھی, تو یہ کس طرح معاملہ ہوا, کیا ہوا؟ اس کے اوپر جو باتیں بتائی ہیں مشرف صاحب نے مجھے عدالت کے متعلق, کورٹ متعلق, اس وقت بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی, اور آج بھی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے. اور وہ یہ بات ثابت کر رہی ہیں, اگر ان کی باتیں صحیح مان لی جائیں, کہ کورٹ کے اوپر پریشر آتا ہے, کورٹ کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے, کمپرومائز کروانے کی کوشش کی جاتی ہے, کئی جگہ کمپرومائز ہو بھی جاتا ہے, کئی جگہ نہیں ہو پاتا. پہلے تو میں آپ کو سنواتا ہوں ایگزیکٹ سوال اور جواب میرے مشرف صاحب کے ساتھ کیا تھے. میں نے مشرف صاحب سے اس انٹرویو میں سوال پوچھا. میرا پہلا سوال یہ تھا کہ جنرل صاحب, جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے معاملے پر فوج کے ادارے کو تشویش تھی اور جنرل راحیل شریف نے آپ کو بچایا, کیا اس بات سے متفق ہیں؟ مشرف صاحب نے بڑے مدلل انداز میں کہا جی انہوں نے مدد ضرور کی, میں بالکل کلیئر ہوں اس معاملے میں اور ان کا مشکور ہوں, اور وہ ہمیشہ راحیل شریف صاحب مدد کرتے رہتے ہیں. مطلب آبویسلی میں ان کا باس رہا ہوں اور میں بھی آرمی چیف رہا ہوں, تو انہوں نے باہر بھیجنے میں مدد کی کیونکہ یہ سیاسی کیسز ہے اور مجھے ECL میں ڈالا ہوا ہے, سیاسی ایشو بنایا ہوا ہے. تو میں نے اس میں ان سے دوسرا سوال کیا کہ مشرف صاحب یہ لوگ ضرور جاننا چاہیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ راحیل شریف صاحب نے باہر جانے میں میری مدد کی, وہ کس طرح, ایک تو وہ معاملہ کیس عدالت میں چل رہا ہے, عدالت کا معاملہ کس طرح راحیل شریف یا آرمی چیف اس پہ اثر انداز سکتے ہیں, حکومت بھی آپ کے خلاف ہے, تو کس طرح باہر جانے میں آپ کو مدد ہوئی آرمی چیف کی طرف سے؟ تو مشرف صاحب نے کا جواب دیا کہ عدالتوں پر اثر انداز ہونا, دیکھیں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے جو کہنا نہیں چاہیے. ہماری عدالتیں, مجھے امید ہے یہ عدل و انصاف کی طرف آ جائیں, یہ عدالتیں پردے کے پیچھے پریشر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, فیصلہ دے رہے ہوتے ہیں, اور پردے کے پیچھے پریشر ہوتا ہے. اس سے ریلیز کرنے میں, اسے ڈیل کرنے میں آرمی چیف کا رول تھا. تو میں نے ان سے بیچ میں پوچھا کہ کیا ججز نے آپ کو کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا ججز کے اوپر وہ تھا؟ انہوں نے کہا ججز نے نہیں, گورنمنٹ جو کورٹ کے اوپر پریشر ڈال رہی تھی وہ پریشر راحیل شریف نے ختم کیا, انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ علاج کے لیے باہر جاؤں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کورٹ کے اوپر حکومت کا پریشر ڈل رہا تھا. آگے میں نے سوال پوچھا, سر یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آرمی چیف نے حکومت سے کہا کہ آپ ججز پر دباؤ نہ ڈالیں تاکہ ججز آزادانہ فیصلہ کریں, یعنی کہ ججز دباؤ میں تھے جس کی وجہ سے حکومت نے ججز پر دباؤ ڈالنا راحیل شریف صاحب کی وجہ سے چھوڑا, اور اسی وجہ سے آپ باہر چلے گئے. مشرف صاحب نے کہا ہاں یہی وجہ تھی. مشرف صاحب نے اس میں بہت سی چیزوں کا جو آج کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بنتی ہیں ذکر کر دیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ ڈیل بھی ہوئی ان کی, اور وہ ڈیل ہوئی تھی راحیل شریف صاحب کے ساتھ, اور راحیل شریف صاحب کی ڈیل ہوئی تھی آگے گورنمنٹ کے ساتھ. گورنمنٹ اس بینچ کو, آپ کے سامنے اب ایک خبر میں چلا رہا ہوں, یہ آپ دیکھیے, یہ وہ بینچ تھا جس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب بیسکلی بیٹھے ہوئے تھے. دنیا اخبار کی خبر تھی مشرف کے بیرون ملک جانے پر پابندی ختم, جسٹس
چیف جسٹس انور ظہیر نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص آئین کا مرتکب ہوا ہے تو حکومت واضح پالیسی اختیار کرے، جبکہ ثاقب نثار صاحب جو اس بینچ کا حصہ تھے انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومت ٹرائل کا کریڈٹ لیتی ہے، لیکن یہاں موقف اپنایا کہ جو کیا عدالتی حکم پر کیا، نام ای سیل میں رکھنے سے متعلق حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے۔ اس پہ اٹارنی جنرل نے بھی کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے پر نام ای سیل سے نکالنا توہین عدالت ہوگی، جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے نام ای سیل سے نہیں نکل سکتا۔ اب عدالت اپنے حکم کی جو تشریح کرے گی قبول کرے گی۔ یہ کہ اس وقت بھی ثاقب نثار تھے جو بقول پرویز مشرف صاحب کے، جو مشرف صاحب نے الزام لگایا کہ اس بینچ کا حصہ تھے جس بینچ کے اوپر حکومت دباؤ ڈال کر ان کو فری ٹرائل نہیں دے رہی تھی، اور راحیل شریف صاحب نے ان ججز کے اوپر، جن میں آبویسلی ثاقب نثار صاحب بھی شامل تھے، مبینہ طور پر ان پہ سے دباؤ ہٹایا اور اس کے بعد فیصلہ ہوا جو کہ حق میں تھا۔ تو اس سے مشرف صاحب کے باہر جانے کا فیصلہ تو کنٹروورشل ہو ہی گیا، لیکن یہ بھی چل گیا پتا کہ راحیل شریف صاحب کتنے انفلوئنشل تھے کہ انہوں نے کورٹ کے معاملات میں مداخلت کر کے مشرف صاحب کی جان بچائی، جو بقول مشرف صاحب کے ایک زیادتی پر مبنی کام چل رہا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ اور اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ بات یہی کرتی ہیں کہ جناب جو پولیٹیکل اور پولیٹیشنز ہیں ان کو تو ڈیلز کے ذریعے یا ان کو سازشوں کے ذریعے ججز کو ساتھ ملا کر اقتدار سے باہر نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ اپنے من پسند لوگوں کو لانا ہوتا ہے، اور جہاں پہ آپ نے اپنے بندے کو نکالنا ہوتا ہے تب بھی آپ ڈیل کر کے اور پریشر ڈلوا کے یا پریشر وڈرا کرا کے، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کورٹ پہ پریشر تھا مشرف صاحب کا کام کرتے ہوئے آزاد عدلیہ تھی، یا راحیل شریف صاحب نے مبینہ طور پہ ان پہ پریشر ڈالا کہ نہیں جناب آپ حکومت کی کوئی بات نہ سنیں یا ادھر ادھر کی بات نہ سنیں، ان کو باہر جانے دیں۔ یہ معمہ جو ہے یہ آج تک حل نہیں ہوا، لیکن جو بات حل ہے وہ یہ کہ جس بینچ کا ثاقب نثار صاحب حصہ تھے اس وقت جب مشرف صاحب باہر گئے ہیں، اتنے ہائی جو تھا جنریٹڈ کیس تھا، تو اس کے اندر کورٹ کے اوپر دباؤ تھا جس میں راحیل شریف صاحب نے بڑا کلیدی رول پلے کیا۔ یہ سارا معاملہ کس طرح لے کے جائے گا اس ملک کو، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے بیسکلی جو شروع ہوا نواز شریف صاحب کی سزاؤں سے، اور اس کے بعد گواہیاں آنی شروع ہوئیں۔ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی ہم تو ارلی الیکشن چاہتے ہیں، ہم 6 دسمبر کو اپنا اگلا اجلاس بلائیں گے اور ہم ارلی الیکشن بھی چاہتے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن بھی چاہتے ہیں۔ اگر منظرنامہ چینج ہوتا ہے اسلام آباد کا، جس طرح کہ ایک دفعہ 2008 میں چینج ہوا تھا، اور اسلام آباد میں صرف پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ کورٹ سے ہی نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا تھا۔ اس وقت کوئی آڈیو کوئی ویڈیو نہیں آئی تھی، اب تو ان کے پاس آڈیو بھی ہیں، اب کوئی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں۔ اگر اسلام آباد کا منظرنامہ چینج ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام آباد کا منظرنامہ پنڈی سے چینج ہوتا ہے، جہاں کہیں سے بھی چینج ہوتا ہے، خواہ پنڈی کی وجہ سے چینج ہوتا ہے یا ویسے چینج ہو جاتا ہے، تو پھر نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے ان کو ہر صورت میں واپس لائے گی، ان کو ہر صورت میں عوام کی آنکھوں میں سرخرو کرے گی، ان کو ہر صورت میں نان کرپٹ ثابت کرے گی، اور پھر ارلی الیکشن ہوگا، اور پھر عمران خان صاحب کو نہ نیکسٹ آرمی چیف چننے کی مہلت مل سکتی ہے، نہ پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس حد تک جا پائے گی کہ وہ اس ڈیسیژن میکنگ کے اندر آئیں۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ٹینور پورا کر لیتی ہے، نومبر بھی گزار لیتی ہے، اگلے سال چلی جاتی ہے الیکشن کے اوپر، سلیکشنز بھی ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی تقرریاں بھی ہو جاتی ہیں، پھر نون لیگ کا چانس بہت کم ہے، پھر نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا چانس بھی بہت کم ہے، اگر آتے بھی ہیں جیل میں جائیں گے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آب و ہوا اسلام آباد کی چینج نہیں ہوئی، اور وہ چینج کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ پیچھے سے چینج نہیں ہوئی۔ تو آئندہ آنے والے 2-3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ پی ڈی ایم پہ نظر رکھنی پڑے گی، کسی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں یا اپنا ایجنڈا ہے، کسی کا شیر آباد پہ چل رہے ہیں یا ان کا اپنا ایجنڈا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑیں گی۔ نیکسٹ کمنگ 3 months are very crucial for this country and too crucial for Imran Khan's government.